اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کو کوئی بہت لمبا چوڑا بھاری وظیفہ نہیں بتا رہی، بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، ایک سبق آموز حقیقت بتاؤں گی کہ وہ انشاءاللہ خود بخود آپ کے عمل کا حصہ بن جائے گا، اور پھر آپ جب اس عمل کو خود کر دیکھیں گے تو اللہ کے حکم سے خود بخود آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایک خوشگوار اور بہترین تبدیلی محسوس کریں گے۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کر دیکھ لے، اور اس کے ذریعے ہی اس کی زندگی میں کئی چیزیں رونما ہو جائیں، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو میں آپ کو ایک عمل بتا رہی ہوں، یہ ایک واقعے کی صورت میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ پریکٹیکل ہم خود بھی اپنے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے واقعی بہت سارے ثمرات ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو ایک پھل مدینے میں بہت مشہور تھا، وہ بہت پسند تھا، تو انہوں نے اس کی خواہش جو تھی کھانے کی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی، لیکن وہ اس پھل کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، سب سے پیاری، سب سے چہیتی بیٹی، ٹھیک ہے نا، باپ سرور کونین، دونوں جہانوں کے مالک، رحمت للعالمین، کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہو سکتی تھی؟ نہیں، لیکن صرف ہمیں بتانے کے لیے، صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں۔ تو انہوں نے جب ظاہر کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں پہ دن رات اپنے کام کے جو ٹائمنگ آورس تھے ان کو بڑھا لیا، جن کو آج کے دور میں ہم اوور ٹائم کہہ سکتے ہیں، اور کئی دن اوور ٹائم کے پیسوں سے بچا کے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ ایک دانہ، اس پھل کا ایک دانہ خرید سکتے۔ آپ وہ لے کر اپنے گھر تشریف لائے، اور جب حضرت فاطمہ کو دکھایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، ان کے لیے ایک سرپرائز تھا یہ۔ وہ بہت خوش ہوئیں، اور وہ روزے کی حالت میں بھی تھیں۔ انہوں نے فوراً اس کو اپنے سامنے رکھا تو اتنے میں ایک سائل نے دروازے پہ دستک کی، اور اس سائل کا سوال یہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ نبی کے بیٹی کی در پر آیا ہوں تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائیں گی۔ حضرت فاطمہ فوراً اٹھی، انہوں نے سارے برتن، چند ہی برتن ہوا کرتے تھے، ان کو کھنگال ڈالا، لیکن اس میں کوئی چیز ان کو ایسے نہیں ملی کہ جو اس فقیر کو دے سکتی۔ انہوں نے فوراً وہ پھل اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ اکبر! اور آ کر بیٹھ گئیں پانی کا کٹورا لے کر۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت علی نے جا کے باہر دیکھا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ آج میرے باغ سے میرا حصہ آیا تھا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی لے جا کے حصہ پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ پھل تو فاطمہ کو بہت پسند ہے، انہیں بھی دے دیجیے گا، تو یہ میں ان کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے وہ پلیٹ لے لی، جس ٹرے میں لے کر آئے تھے وہ لے لی، اور جب بی بی فاطمہ کو دیا تو آپ نے، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں آپ پر، کہ آپ نے ان کو گن کے کہا کہ اس میں سے ایک کم ہے۔ حضرت علی نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اس پھل کے 9 دانے ہیں، سیم وہی پھل
جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا وہ چند منٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا۔ تو حضرت علی بہت مسکرائے اور اپنے ہاتھ سے نکال کر دیا اور کہا کہ فاطمہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، یہ 10 ہی پھل آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں بھی صدقے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ صدقہ نہ صرف پریشانیوں کو کم کرتا ہے بلکہ ناگہانی آفتوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی صدقہ کریں گے اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نیت، آپ کا خلوص اور آپ کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقے سے آپ کی مالی پریشانیوں کا حل، آپ کی روحانی پریشانیوں کا حل، آپ کی بیماریوں کا حل، ناگہانی آفتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو زندگی میں آ جاتی ہیں ان سے نجات، گھر میں برکت، قبر میں ہمارا ساتھی، ٹھیک ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ۔ تو دیکھیے دنیا بھی سنور گئی اور آخرت تک، روز حشر تک ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ہمارا ساتھی رہے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 1 کے بدلے آپ کو 10 دے گا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ چھوٹا سا عمل آج سے ہی کرنے کی عادت ڈالیے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرط وہی ہے، لیکن نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔